والسلام على سيد الأنبياء وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. عزیزان محترم، ذی-القعدہ شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اور آنے والا جمعہ ذی الحج شریف کا جمعہ ہوگا. 10 ذی الحج الشریف کو عید الضحیٰ کا دن ہوگا. 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوگا. اور اللہ کے وہ مقدس گھر کے حج کے لیے جانے والے خوش قسمت بندے اب اس گھر کا حج کریں گے جس گھر کا ذکر گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آج حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام آپ کی والدہ ماجدہ آپ کا ذکر ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سننے اور کہنے کا شرف حاصل کریں گے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا تو اللہ پاک کے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم آپ کی خدمت بجا لائیں. مختصراً اشارتاً عرض کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے جمعہ تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے. تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اگر کوئی آپ کا پیغام ہو رب کی بارگاہ میں تو مجھے حکم دیجئے میں وہ پہنچا دوں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل، میں اپنے اس رب کو اپنی حاجت اپنا مدعا کیسے بیاں کروں کہ جو میری شہرگ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے، میرے حال سے مجھ سے بھی زیادہ وہ باخبر ہے. میں تو اس کی رضا پہ راضی ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں. اگر میرے رب نے مجھے آگ میں ڈال کر آگ میں جلا کر مجھ سے راضی ہو جاتا ہے تو میری اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے. جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کہ اگر اللہ نے جان دی ہے تو یہ اگر اسی کے نام پہ قربان ہو جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ کے اندر
اس کی گرمی، اس کی تپش میں داخل ہوئے، حصار میں داخل ہوئے، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ کھولنا، ہم نے کہا یا نار اے آگ کونی ہو جا۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد اللہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ پاک جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کو مہینے، سال یا گھنٹے یا منٹ نہیں لگتے، وہ کن کہتا ہے، جو ارادہ منشاء خدا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جو ارادہ منشاء ہوتا ہے، جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ پاک کی قدرت یہ ہے کہ کن کہنے کی بھی رب کو حاجت نہیں ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہ یہودیوں نے یا کئیوں نے جو غیر مذہب لوگ ہیں، جو کافر ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کو بنانے میں پتہ نہیں کئی سال لگ جاتے ہوں گے، کئی مہینے لگ جاتے ہوں گے، تو ان کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کی تخلیق کا ہم ارادہ ہی کر لیں، یقول له کن، تو دل میں ارادہ ہوتا ہے، رب فرماتا ہے میں سوچتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، تو وہ کہتا ہوں کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک جس چیز کو چاہے اپنے منشے سے اسی وقت پیدا فرما سکتا ہے۔ تو آگ میں فرمایا یا نار کونی ہو جا بردم و سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی نہ ہو جا، سلامتی والی بن جا، علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے لیے۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر پہنچے، فرشتوں نے آپ کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا اور آپ کو جنت سے لائے ہوئے تخت پہ بٹھا دیا۔ ادھر نمرود کا جو سارا لشکر تھا، جتنے نمرودی تھے سارے جمع تھے کہ تماشا دیکھیں، آج ہمارے بتوں کو توڑنے والا، آج ہمارے خداؤں کا منکر، آج ہمارے خداؤں کے سر قلم کرنے والا ابراہیم علیہ السلام، اس کا کیا حشر ہوتا ہے، آگ میں کس طرح جلتا ہے۔ ادھر انہوں نے جب دیکھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، آگ میں پہنچ گئے، پل بھر میں جو آگ جلانے والی تھی، ادھر ان کی آنکھ نے دیکھا کہ وہاں آگ نہ تھی، بہار و گلستان کا منظر تھا، باغ بن گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، تو اس میں جو ماننے والے تھے وہ مان گئے، اور جو نہ ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ابراہیم کا جادو بہت بڑا ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ عزت، وجہ تعظیم جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، وہ میرے محمد عربی کا نور تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔ اس نور کے صدقے میں آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اور جو آگ بھڑک رہی تھی جنت کا گلزار بن گئی، جنت کا باغ بن گئی۔ میرے مصطفیٰ کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی حضرت بی بی سارہ علیہ السلام سے تھی۔ پہلی آپ کی بیوی حضرت بی بی سارہ تھی۔ حضرت بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام آپ بہت حسین و جمیل، اللہ کی طرف سے آپ انبیاء کا نور جس بطن میں آئے، جس جسم میں آئے، اس کی نورانیت کا، اس کی لطافت کا، اس حسن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت بی بی سارہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے، جو آج عراق کی سرزمین ہے، یہاں سے رخت سفر باندھا فلسطین کی طرف۔
راستے میں ایک جگہ بادشاہ تھا، اس علاقے کا سردار تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو راستے پہ کھڑا کر دیتا تھا کہ جو عورت خوبصورت نظر آئے اس عورت کو میرے محل میں قید کر کے لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ بھی تھیں۔ حضرت بی بی سارہ حجاب میں تھیں لیکن نور کی جھلک باہر چھن چھن کے آ رہی تھی۔ حضرت بی بی سارہ کی خبر بادشاہ کے محل تک جا پہنچی۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بادشاہ نے حکم دیا فوراً اس بی بی کو، اس عورت کو میرے محل میں پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ کے محل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت بی بی سارہ پہنچ گئیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور کمرے میں آپ کو قید کر دیا گیا یا وہاں پر آپ کو بٹھا دیا گیا۔ دوسرے کمرے میں حضرت بی بی سارہ کو بٹھا دیا گیا۔ اب اللہ پاک نے اپنے نبی کی زوجہ کی حفاظت بھی فرمائی اور ان کا حال اور منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں سے دکھایا۔ وہ کیسے دکھایا کہ بادشاہ یا اس علاقے کا سردار بری نیت لے کر حضرت بی بی سارہ کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور نیت فاسدہ سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ پتھر کا ہو جاتا ہے، جسم وہیں رک جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے کمرے میں ہیں، اللہ پاک نے دیوار کو شیشے کی طرح بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کمرے میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے حضرت بی بی سارہ کا یہ شان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے خود وعدہ جو فرمایا ہے، حضرت بی بی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھا تو وہ ہاتھ پتھر کا ہو گیا، ہاتھ رک گیا۔ اب وہ بادشاہ بڑا فکر مند ہوا، جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، دل میں خیال آیا کہ ناداں، ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی پاک بندی ہے، اس کا مقام تو دیکھ، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت دیکھ کہ اس کی طرف بری نیت سے اٹھنے والا ہاتھ بھی پتھر کا ہو گیا۔ وہ کھڑے کھڑے کہتا ہے کہ بی بی میں جانتا ہوں تو بڑی نیک ہے، میں نے بری نیت کی تھی، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، میرے ہاتھ کو دعا کر سیدھا ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے کہا ہاتھ میں پھر حرکت شروع ہو گئی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری مرتبہ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، یہ وہم ڈالا کہ نادا پہلے تیرا وہم تھا، دوبارہ کوشش کر۔ اس نے دوبارہ نیت کی تو ہاتھ کی ساتھ ساتھ آدھا دھڑ بھی پتھر کا ہو گیا۔ اب بولنے کی زبان کو ہلنے کی طاقت تھی، یہ بھی قدرت کا نمونہ تھا تاکہ وہ کلام کر سکے۔ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ بی بی اب میری توبہ ہے، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، دعا کر میرا جسم ٹھیک ہو جائے۔ آپ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کا جسم سارا پھر ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کو پھر خیال آیا کہ یار یہ میرا وہم تو ہو سکتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر جسارت کی۔ اب جو اس نے تیسری مرتبہ کوشش کی تو سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پتھر کا ہو گیا، لیکن زبان کو بولنے کی طاقت اللہ نے دی تاکہ اس کو پتہ چلے۔ جب سارے کا سارا پتھر زبان بولنے لگی کہ اے اللہ کی بندی، میں اب تیرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت بی بی سارہ نے اس کے لیے پھر دعا کی، اللہ پاک نے اس کے جسم کو پھر سیدھا کر دیا۔ اب وہ پھر ہلنے جلنے لگا۔ اب اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، اے بی بی میں تیرا بھی غلام اور تیرے خاوند کا بھی غلام۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے،
میں وہ بیٹی تیری غلامی میں دیتا ہوں، تو اس کو اپنا غلام بنا لے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ جو اس بادشاہ کی جو بیٹی تھی، حضرت بی بی سارہ کی خدمت میں اس نے غلامی کے لیے پیش کی۔ اب قدرت خدا کی دیکھیں، حضرت بی بی سارہ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے عرض کی، اے میرے سرتاج، اے اللہ کے خلیل، یہ ہاجرہ ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں، آپ اس کے ساتھ نکاح فرما لیں۔ عرصہ ہو گیا اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی اولاد اسی سے عطا فرما دے۔ حضرت بی بی ہاجرہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر سے اللہ پاک نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب سنیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب حضرت بی بی ہاجرہ گود میں لے کر بیٹھتی تو حضرت بی بی سارہ کو رشک آتا، آپ دل سے آہ بھرتی کہ کاش میرا مالک تو مجھے بھی صاحب اولاد کرتا، یہ آہ بھرتی، دعا کرتی رہتی۔ اور ایک دن آپ نے رشک کی شدت میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہاجرہ کو لے کر بیابان ان پہاڑوں میں ان بچوں کو چھوڑ کے آ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، اور پھر آپ کو نیند میں خواب میں بھی وہ وادی دکھائی گئی۔ تو انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، حضرت بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس وادی غیر ذی زرع، جس کا نام بکہ تھا، مکہ نہیں تھا، بکہ، اس کا ذکر اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، ببکہ مبارکہ، اس مبارک وادی بکہ میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اپنی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اپنے 3 ماہ کے شیر خوار بچے کو، 6 ماہ کے بچے کو، 6 ماہ کی روایت بھی آتی ہے، 1 سال کی روایت بھی آتی ہے، بہرحال شیر خوار تھے جو مدت بچے کی دودھ پینے کی ہوتی ہے، اس میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر اس وادی بکہ یعنی مکہ المکرمہ میں حاضر ہو جائے، تشریف لاتے ہیں۔ یہاں پر آپ لے کے آتے ہیں، صفا کی چوٹی پہ اپنے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، اکیلی حضرت بی بی ہاجرہ، اکیلے حضرت اسماعیل۔ یہ وہ وادی تھی جس میں کوئی انسان نہیں تھا، اور یہ یاد رکھیے جہاں پانی نہ ہو وہاں پرندے بھی نہیں آتے، وہاں جانور بھی نہیں آتے۔ جہاں پانی ہوگا انسان بھی وہی ہوں گے، پرندے بھی وہی ہوں گے، جانور بھی وہی ہوں گے۔ آبادی کا سب سے بڑا جو بنیادی عنصر ہے وہ پانی ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں آبادی کیسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی زوجہ حضرت بی بی ہاجرہ کو بٹھایا، تھوڑا سا زیادہ راہ تھا، بٹھا کر واپس چل دیے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا، عرض کرتی ہیں کہ اے ابراہیم کہاں چل دیے؟ آپ نے ہمیں وہاں سے لیا، ہم خاموش رہے۔ اللہ کی قسم رضا الہی پہ قربان ہونا ذرا دیکھیے، آپ یہاں لے آئے، ہم خاموش رہے۔ اے ابراہیم کہاں چل دیے؟ آپ نے فرمایا ہاجرہ میں واپس اپنے وطن جا رہا ہوں۔ ابراہیم ذرا دیکھیے تو صحیح، 3 ماہ کا اسماعیل، اکیلی میں، نہ پانی، نہ شامیانہ، نہ گھر، نہ بار، کچھ بھی نہیں ہے، اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں کوئی دانہ بھی نہیں، آپ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔
خود ہی کہتی ہیں اے ابراہیم اگر خاموش ہو اتنا بتا دو کہ کیا اللہ کی مرضی یہی ہے؟ کیا میرے رب کی مرضی بھی یہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اشارے سے فرمایا ہاجرہ میرے رب کی مرضی یہی ہے، میرے رب کی مرضی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء کے دادا پردادا ہیں، میرے آقا کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام نبوت میں میرے آقا کے باپ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے میرے اور آپ کے محمد مصطفیٰ آقا لجپال کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں آیا۔ تو نبوت میں باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام، نبوت میں دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اب سنیے، ادھر پانی نہیں ہے، نبوت کا گھر ہے، یہاں پر وادی غیر ذی زرعین ہے، یہاں پانی نہیں ہے، اور ایک وہ منظر بھی دیکھیے، دریائے فرات قدموں میں بہہ رہا ہے، قدموں کے نیچے پانی ہے۔ شہزادگان رسول میرے آقا کے گلستان کے پھول ایک نہیں دو نہیں پورے 7 دن کے پیاسے ہیں۔ ادھر بھی پانی نہیں، ادھر پانی ہے لیکن پانی کی وہ پہنچ نہیں ہے۔ اب یہاں پانی آتا کس طرح ہے اور وہاں پانی آ کر بھی رب کی رضا پہ قربان کس طرح ہوتا ہے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام 6 مہینے کے ہیں، پانی سے پیاس کی شدت جب بڑھتی ہے تو ایریاں رگڑتے ہیں، پانی قدموں کو چومتا ہوا پتھروں کو چیرتا ہوا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے۔ اور ادھر 6 مہینے کے علی اصغر ہیں جن کی شکل و صورت میرے مصطفیٰ کی صورت ہے، علی اکبر کی صورت ہے میرے مصطفیٰ کی صورت ہے، علی اوسط کی امام زین العابدین کی صورت ہے میرے مصطفیٰ کی صورت ہے۔ 6 مہینے کے اسماعیل اپنی زمین پر قدم رگڑیں تو آب زمزم پیدا ہو جاتا ہے، اور علی اصغر کو 6 مہینے کی عمر میں میرا حسین ہاتھوں پہ لے کر صدا بلند کرتا ہے کہ نادانو دیکھو، تم کلمہ پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اذان دیتے ہو، ارے جس کا کلمہ پڑھتے ہو یہ اسی نبی کی اولاد ہے، جس کی نماز پڑھتے ہو یہ اسی کی ادا دہرانے والے مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا ہے۔ آؤ 2 بوند پانی اس کے حلق میں ڈال دو۔ نادانوں نے، جاہلوں نے، کمینوں نے، لانتیوں نے تیر چھوڑا، حضرت علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا، خون کا فوارہ اٹھا۔ اب پانی تو نصیب نہیں ہوا لیکن خون سارا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو رنگین کر گیا۔ آپ نے ہاتھوں پہ خون لے کر ہوا میں اچھالا اور عرض کی مولا ہم تو پانی کے طلبگار نہیں ہیں، تجھے میرے چھوٹے علی اصغر کا خون بھی اتنا پیارا ہے تو تیری ذات کی قسم 1000 علی اصغر ہوں میں تیرے نام پہ قربان کر جاؤں۔ یہی گھرانہ حضرت اسماعیل کا گھرانہ ہے، یہی گھرانہ حضرت ابراہیم کا گھرانہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ بیٹھ گئے، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تھوڑا سا زیادہ راہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے، حلق خشک ہو گیا۔ ماں نے اپنے بچے کی طبیعت دیکھی، کیفیت دیکھی تو آپ بے قراری سے صفا کی پہاڑی سے مروہ کی طرف دوڑیں، مروہ سے صفا کی طرف دوڑیں۔ اب پہاڑی ایسے تھی اونچی، پھر ڈھلوان، پھر اونچی۔ حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا جب اونچائی پہ ہوتی تو آپ چلنا شروع کر دیتی،
حضرت اسماعیل پر نگاہ ہوتی کہ کہیں کوئی جانور یا کوئی موذی چیز میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. نگاہ حضرت اسماعیل کی طرف جاتی، جہاں حضرت اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہوتے حضرت بی بی ہاجرہ دوڑنا شروع کر دیتی، اور جیسے ہی پھر وہ سطح آتی جہاں سے حضرت اسماعیل نظر آتے پھر آپ چلنا شروع ہو جاتی. بے قراری تھی، کبھی صفا کی طرف کبھی مروہ کی طرف. حاجیوں، عمرے پہ جانے والوں، صفا اور مروہ کا ذرا فاصلہ دیکھو اور 7 چکر کاٹنا اس ماں کا یاد رکھنا جو بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں کبھی چلتی ہے کبھی دوڑتی ہے. اللہ کی قسم اللہ پاک چاہتا تو یہ چکر کاٹنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، پانی پہلے آ جاتا. لیکن 7 چکر مکمل ہوئے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بے قرار جو ہوتے ہیں اپنے پاؤں کی تلیوں کو زمین پر رگڑا تو نیچے سے آب زمزم کئی ہزاروں سینکڑوں فٹ کی نیچے سے پتہ نہیں کہاں سے جنت سے کنیکشن ہے. نبی کی ایڑی کی تاثیر کو تو ذرا سمجھو یار. میرا نبی حضرت اسماعیل اگر ایڑی نہ رگڑتا تو یہ پانی کہاں سے آتا؟ نبی کی ایڑی کی طاقت کو ذرا سمجھو. ایک حدیث کی روایت پیش کر رہا ہوں کہ آب زمزم یہ جنت کی ایک وادی کا پانی ہے، اور پتہ نہیں جنت جہاں پہ ہے وہاں سے پانی نکلا زمین کے نیچے پہنچا. زمین کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کی تلیوں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی کہ اگر تلیوں نے زمین پر رگڑا تھا کہ پانی بلند ہوتا ہوا چوبنے آنے لگا، قدموں کو آ کر چوبنے لگا، نبی کے قدموں کو بوسہ دینے لگا. حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ جب 7 چکر مکمل کیے تو دل میں غم تھا کہ پانی کہیں سے نہیں ملا. یہ دوڑنا اس لیے تھا کہ دیکھتی تھی شاید کوئی قافلے والے آ جائیں تو کسی سے میں بچے کے لیے پانی مانگ لوں گی، تو کوئی قافلے والا نظر نہ آیا. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جب اپنے بیٹے کی طرف نگاہ کی تو آپ کے قدموں میں پانی پھر رہا تھا، دیوانہ وار قدموں کو بوسے دے رہا تھا. حضرت بی بی ہاجرہ دوڑ کے آئیں اور اس کے گرد پتھر رکھنے لگی اور زبان سے کہنے لگی زم زم زم. زم زم کا معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. میرے آقا نے فرمایا اللہ میری ماں ہاجرہ پہ کروڑوں رحمتیں بھیجے. اگر وہ زم زم نہ کہتی، لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کا حکم تو کہاں چلتا ہے، کوئی انسان مانے یا نہ مانے، لیکن کائنات کی ہر چیز نبی کا حکم مانتی ہے. نبی کا حکم تو دور کی بات ہے، وہ تو بڑی بات ہے. نبی کی ماں جو نبی نہیں ہے بی بی ہاجرہ نے فرمایا پانی کو زم 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 ٹھہر جا ٹھہر جا. میرے آقا فرماتے ہیں اگر بی بی ہاجرہ یہ زم زم نہ کہتی تو پوری دنیا میں زم زم پھیل جاتا. آپ نے اس لیے زم زم کہا کہ کہیں یہ ادھر ادھر نہ بھاگ جائے. وہاں پانی کو جمع کیا اور ہاتھ کے چلو سے برتن بنا کے حضرت اسماعیل کو پانی پلاتی رہیں. یہی پانی یہ پانی اناج کا کام بھی کرتا ہے، یہ پانی دودھ کا کام بھی کرتا ہے، یہ پانی روٹی کا کام بھی کرتا ہے، یہ پانی بیماری سے دوائی کا کام بھی کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب بھی آب زمزم پیو تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پیو اور آب زمزم کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو مولا اس آب زمزم کی برکت سے میرے گناہ معاف فرما. جس طرح دنیا میں آب زمزم پلا رہا ہے جنت میں بھی اسی طرح آب زمزم ہمیں پلانا. آب زمزم کو بخشش کی دعا مانگ کر پیو، گناہ بخشے جائیں. بیماری سے نجات کے لیے پیو، بیماری سے نجات مل جائے.
رزق کے لیے دعا مانگو، زمزم کے صدقے اللہ رزق کی کمی دور کر دے۔ یہ وہ پانی ہے جو سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے۔ ہر پانی اپنی جگہ پہ، ہر پانی آب زمزم کو میرے مصطفیٰ نے بھی کھڑے ہو کر پیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے زمزم نکلا، تو یہاں پر حضرت بی بی ہاجرہ نے اب اپنا مسکن بنا لیا۔ وہ کنواں بھی کھودتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بھی ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تھے تو آپ نے دعا فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ، میں تیرے اس گھر کے لیے جو غیر ذی زرع ہے، جس میں نہ پانی ہے، نہ دانہ ہے، نہ اناج ہے، نہ پھل ہے، نہ کوئی انسان ہے، مولا میں اپنی اولاد کو، اپنے اہل بیت کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، میں اپنی اولاد کو مولا تیری بارگاہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، اس وادی میں جو جہاں پر کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا، عند بیتک المحرم، تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، پہلی بنیاد جو کعبے کی رکھی گئی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے رکھی۔ حضرت جبریل امی کو اللہ نے بھیجا اور فرمایا میرے آدم کی توبہ قبول ہوئی، اب آدم کو کہو میرا گھر بنائے۔ آدم علیہ السلام نے یہاں ایک کمرہ ایسے تعمیر کر دیا حضرت جبریل امی کی قیادت میں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا اس گھر کا طواف کیا۔ یوم عرفات، جس کو ہم حج کا بڑا دن کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام وہاں جمع ہوئے، حضرت بی بی حوا علیہ السلام وہاں جمع ہوئیں، دونوں ملے، اللہ پاک نے دونوں کو ملایا، جدائی ختم ہوئی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور آدم علیہ السلام نے اسی خوشی میں اللہ کے گھر کو تعمیر کر کے پہلا طواف کیا۔ جو 7 طواف ہیں، سنیے، 7 طواف جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی سنت سے ہیں۔ احرام حضرت آدم علیہ السلام کی سنت سے ہے، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی سوغات ہے، اور حج کا پورا نقشہ دیکھیے، حج کرتے ہیں، سنیے، کعبے کا طواف یہ آدم علیہ السلام کی سنت، احرام حضرت آدم علیہ السلام کی سنت، صفا مروہ کی طرف بھاگنا، سعی کرنا، دوڑ لگانا، یہ حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، بی بی ہاجرہ کی سنت ہے۔ 3 دن مینا میں قیام کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، 3 دن، اور پھر ایک دن یوم عرفات، وہاں مغرب تک، سورج غروب ہونے تک قیام کرنا، سارا دن رکنا، جس کو حج کا دن کہتے ہیں۔ یہ دن، یہ رکنا، یہ آدم علیہ السلام کا وہ رکنا ہے جس دن آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ شام کو مزدلفہ جانا، وہاں پر آدم علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں کنکریاں چنی تھیں اپنے ساتھ لانے کے لیے، بیٹے کو لے کر قیام کیا، وہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر واپس مینا میں آ کر شیاطین کو کنکریاں مارنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت۔ اور پھر 10 ذی الحج کو قربانی کرنا، یہ وہ قربانی ہے کہ حضرت اسماعیل کے گلے پر حضرت ابراہیم نے چھری پھیری تھی، اب دمبا فدیہ بن گیا، اور یہی وہ قربانی کا اصل مقصد ہے۔ فلسفہ قربانی یہی ہے کہ اللہ کی رضا پر
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان فدا کر دی، ملک فدا کر دیا، وطن فدا کر دیا، اپنا گھر بار قربان کر دیا۔ اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے۔ 3 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا رہا، ابراہیم میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھتے 100 دمبا قربان کر دیتے، پھر فرمایا ابراہیم قربانی کرو، پھر اٹھے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات خواب آیا، ابراہیم جو سب سے پیاری چیز ہے رب کی بارگاہ میں وہ قربان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو قرآن پاک کیا فرماتے ہیں؟ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ صبح اٹھے دیکھا اسماعیل علیہ السلام چل رہے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، بیٹا ادھر آؤ۔ حضرت اسماعیل معصوم، بات ختم کر رہا ہوں، معصوم حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں بابا جان حکم کیجئے۔ یا بنیا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا ترجمہ مجھے صرف سرائکی میں ملا ہے۔ اگر بیٹے کو کہا جائے، بیٹے کو ابنی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھدار بیٹا ہے۔ لڑکپن بچپن کے درمیان اس کو کہتے ہیں، ہماری اپنی زبان میں سرائکی میں کہتے ہیں بچڑا، وہ میرا بچڑا، وہ میرا بچڑا۔ وہ کہیں کو کھینچے ہاں یہ کون ہے؟ بڑا ہوئے تو اے سی میرا پتر ہے، بڑا چھوٹا ہوئے تو اے سی میرا بچڑا ہے، اے میرا بچڑا ہے۔ پیار کنوں ماں بھی آدھی ہے، پیو بھی آدھے، جو سی اے میرا پتر نہیں میرا بچڑا ہے۔ بچڑے کو مراد ہی ہے جو حال ہی تک میرے واسطے اوے جی میں چھوٹے لائے۔ تو عربی میں یا بنیا درمیانے، وہ اس کو چھوٹے بیٹے کو جو پیار سے کہتے ہیں وہ میرا بچڑا، یہ ایسے پیار کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا یا حضرت یعقوب علیہ السلام؟ اذ قال لأبیہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان کہ انی رأیت 11 کوکبا رأیتہم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے دیکھا 11 ستارے، سورج، چاند، میں نے دیکھا مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا یا بنیا، میرا بچڑا، وہ میرا بچڑا، وہ میرا پترا، وہ میرا بچڑا۔ یہ اس لفظ کی حلاوت ہے جو باپ اپنے بیٹے سے اس پیار میں کہتا ہے کہ بیٹے کی محبت میں اس کو اور کچھ نظر ہی نہ آتا ہو۔ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان لکم عدو مبین۔ میرا بچڑا، میرے پتر، میرے بیٹے، اپنے اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بچڑا کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بچڑا کہا، وہ میرا بچڑا۔ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر۔ فانظر ماذا تری، اب تو بول کہ تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ وحی آئی ہے کہ اپنی میری راہ میں اپنے جگر گوشے کو، اپنے بچے کو، اپنے پیاری کائنات کی پیاری ہستی کو قربان کرو۔ ذرا تسلسل دیکھیں امتحانات کا۔ ادھر بھی پیارا بیٹا ہے اور میرے آقا کی گود میں ایک طرف حضرت ابراہیم بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم میرے آقا کے لخت جگر بیٹے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، آج کہتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ایک مجھے دیجئے، ایک اپنے پاس رکھیے۔
ایک مجھے دیجئے، آپ نے حضرت امام حسین کو دیکھا اور ادھر اپنے بیٹے کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں اگر میں ابھی حسین کو دیتا ہوں تو میری فاطمہ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جبرائیل کو فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا، یہ بھی میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ابراہیم ہے، میرا حسین میری بیٹی فاطمہ کا لال ہے۔ رب کی بارگاہ میں میں حسین کا بدلہ اپنے بیٹے کو پیش کرتا ہوں۔ صرف چھوٹی عمر میں 6 سال کی عمر میں حضرت سیدنا ابراہیم میرے آقا کے لخت جگر علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین آپ کو اللہ پاک نے وہ مہلت عطا فرمائی، لیکن وہ اب قربانی کا جو سلسلہ ہے اس کو ذرا غور سے سنیے، بات ختم ہے، بات میری ختم ہو چکی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا بیٹا بتا رب کا حکم ہے میں کیا کروں؟ اب سنیے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکتب میں نہیں گئے، پڑھنا بھی نہیں گئے، بچپن میں ہیں، کسی مدرسے میں نہیں گئے، استاد کے پاس بھی نہیں گئے، آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا ابت فعل، اے میرے بابا جان آپ کر دیجئے، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا آپ کو کر دیجئے، میری فکر نہ کریں، ستجدونی، آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے بیٹے کے گلے پر چھری پھرے گی انشاءاللہ اگر میرے مولا نے چاہا من الصابرین، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ پہلا لفظ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربان ہونے کے لیے اپنی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اور جب میرے حسین کی اس قربانی کو انجام، اس قربانی کو مکمل کرنے کا وقت آیا تو رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو صبر سے، نماز سے۔ اب رب نے فرمایا صبر سے بھی مدد مانگو، نماز سے بھی صبر مانگو، نماز سے بھی مدد مانگو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ اب دیکھنا رب کو جو تلاش کر رہے ہیں، ادھر لشکر ہے اس میں بھی آذان بلند ہو رہی ہے، ادھر لشکر ہے ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں ہے، سجدے کر رہے ہوں گے، قیام کر رہے ہوں گے، رکوع کر رہے ہوں گے، اللہ کا نام اللہ اکبر بلند کر رہے ہوں گے، ادھر 72 تن ہوں گے، ادھر 72 تن ہوں گے، وہ بھی اللہ کا نام بلند کر رہے ہوں گے، آذان ادھر بھی ہے، آذان ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہیں، سجدے ادھر بھی ہیں، سجدے ادھر بھی ہیں، تشہد ادھر بھی ہے، تشہد ادھر بھی ہے، سلام ادھر بھی ہے، سلام ادھر بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولا تو بتا، تیرا نام وہ بھی لے رہے ہیں، تیرا نام یہ بھی لے رہے ہیں، تیری تکبیر وہ بھی بلند کر رہے ہیں، تیری صدا ادھر سے بھی بلند ہو رہی ہے، مولا تو بتا تو صحیح تو کن نمازیوں کے پاس ہے، ادھر والے نمازی ہیں یا ادھر والے؟ رب نے فیصلہ فرمایا، رب نے فرمایا لوگوں مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، آؤ دونوں کو سامنے رکھو، دونوں کو دیکھو، اگر صبر ادھر ہے تو رب ادھر ہوگا، لیکن صبر اگر حسین کے ساتھ ہے تو رب کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو حسین کے پاس آ جاؤ۔ رب نے خود فیصلہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اسماعیل علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اگر رب نے چاہا تو من الصابرین، میں صبر والوں سے ہوں گا، لیکن رب خود فرما رہا ہے میرا حسین تو نے وہ کمال کر دیا، تو نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا، تو نے اسماعیل کی قربانی وہ آغاز تھی، تو انجام تھا، اے اسماعیل کی قربانی کو انجام دینے والے 1,24,000 انبیاء کو بھی تیری ذات پہ ناز ہے۔
سارے انبیاء کو تیری ذات پہ ناز ہے۔ دین اسلام مکمل اسلام ہے۔ ذرا سوچئے، آدم علیہ السلام آئے، ایک جز لے کر آئے، کل لے کر نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو دین اسلام کا جز لے کر آئے، کل لے کر نہیں آئے۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو دین کا جز لے کر آئے، کل لے کر نہیں آئے۔ لیکن میرا مصطفیٰ جب آیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے مصطفیٰ، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ جو اترتا رہا آدم سے، جو اترتا رہا اسماعیل پہ، ابراہیم پہ، موسیٰ پہ، ہارون پہ، سلیمان پہ، لیکن میرے مصطفیٰ تو آیا تو دین مکمل آ گیا۔ اب یہی دین، بس بات ختم کر رہا ہوں، آخری میرے الفاظ ہیں، یہی دین جھولی میں ڈال کر میرے مصطفیٰ نے میرے حسین کی جھولی میں ڈال دیا۔ اے حسین، میرے دین کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میرے دین کی پاسبانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اب جب حسین کربلا میں تھا تو اکیلا حسین نہیں تھا، ابراہیم کی خلیلت بھی حسین کے ساتھ تھی، اسماعیل کی ذبیحت بھی حسین کے ساتھ تھی، موسیٰ کی تکلیمی بھی حسین کے ساتھ تھی، اور یعقوب کا تجمل بھی حسین کے ساتھ تھا، یوسف کا حسن بھی حسین کے ساتھ تھا۔ میرے مصطفیٰ کا جمال، میرے مصطفیٰ کا کمال سارا حسین کے ساتھ تھا۔ اب ساری نظریں حسین کو تک رہی تھی کہ حسین، اس امتحان میں تو کامیاب ہوتا ہے تو ہم سب کی لاج رکھی جاتی ہے۔ سارے انبیاء کی لاج کو، سارے انبیاء کے وقار کو جس نے بلند کیا وہ میرا حسین امام ہے، وہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ، یہ کربلا کے ساتھ جڑواں بھائی کا مہینہ ہے۔ ادھر بھی قربانی، ادھر بھی قربانی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قربانی اسماعیل کے فلسفے کو اور اس کے اوپر عمل کرنے کو توفیق عطا۔ عزیزان محترم، دو مسئلے